سب سے پہلے علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید کے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ناموس صحابہ کے لیے اپنے اس عظیم فرزند کو پیش کیا۔ اللہ نے انہیں قبول کیا اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ پورے ملک کی جماعت، بالخصوص پنڈی ڈویژن کے تمام ذمہ داران، کارکنوں کو، جماعت کے تمام ورکروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارا تسلسل، ہمارا راستہ تھا وہ یہی تھا۔ ہم ایک بار پھر اپنے راستے پر خون دے کر یہ ثابت کر گئے کہ دیوانے ہر دور میں صحابہ کی عظمت پہ اپنا خون بہاتے رہیں گے۔ تیسری بات، میں اس جملے کو کس طرح کہوں کہ ہمارے بھائی ہم سے بازی لے گئے، بس اتنا کہتا ہوں، ہمارے بھائی ہم سے بازی لے گئے۔ ہمارا تو مقابلہ تھا کہ پہلے ہم جائیں گے۔ عثمانی، تیرے جذبوں میں صداقت زیادہ تھی، تیرے لبوں میں چلنے والے خون میں اخلاص زیادہ تھا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں، تیرے جذبے جوان تھے، ہم مانتے ہیں تو اس جذبوں میں ہم سے بازی لے گیا۔ آج تو چلا گیا۔ اس نظریے پہ اکنواز سمیت جتنے لوگ شہید ہوئے تو ان سب سے ملے گا، تو ان سب کا مہمان ہوگا۔ انہیں ہمارا سلام دے دینا اور یہ پیغام دے دینا، ہم جانیں لٹا دیں گے، بچے قربان کر دیں گے، مگر نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں اس سے اگلی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے پیچھے کون ملوث ہے۔ ایک شخص نے اسلام آباد میں کہا تھا یہ خمینی کا شہر ہے۔ عثمانی نے اس کے کچھ دنوں بعد اس شہر میں اور اس دھرتی میں صحابہ اور واہ صحابہ کی گونج لگا کر بتایا تھا یہ شہر صدیق کا شہر ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، گلگت کی بات آئی، پارا چنار کی بات آئی۔ میں کراچی سے شروع کرنے لگا ہوں۔ ایک ویلفیئر بنی ہے جس کا نام JDC ہے، جس کے سربراہ کا نام ظفر عباس ہے۔ اس کے 5 اکاؤنٹ ہیں، ان 5 اکاؤنٹ سے امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے۔ میں بڑی درد دل کے ساتھ اداروں سے پوچھنا چاہوں گا، یہ 5 اکاؤنٹس میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ JDC کے ایمبولینس پارا چنار میں کیا کر رہی ہیں؟ گلگت میں کیا کر رہی ہیں؟ شام، عراق، لبنان جانے والوں کے گھروں پہ پیسہ کون دے رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ دن قبل ساجد نقوی نے ایک ایرانی سفیر کو رخصت کیا اور دوسرے ایرانی سفیر کو خوش آمدید کہا۔ یہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر کیا چیزیں طے کی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، راجہ ناصر عباس بیرون ملک سفر کر رہا ہے اور سفر کر کے حسن نصر اللہ سے مل کر یہ کیا منصوبہ بنا رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، شہنشاہ نقوی سمیت، شبیر میسوی سمیت یہ بین الاقوامی دورے کس غرض سے کر رہے ہیں؟ یہ ملک بھر میں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں؟ ان کی باز پرس کیوں نہیں ہو رہی؟ ان پر نظر کیوں نہیں رکھی جا رہی؟ زینبون، فاطمیون یہ کہاں سے لیڈ ہو رہے ہیں؟ انہیں کون لیڈ کر رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حزب اللہ کے سربراہوں کی تصویریں پاکستان میں کیوں لہرائی جا رہی ہیں؟
میں پوچھنا چاہتا ہوں غیر ملکیوں کے یوم یہاں پر کیوں منائے جا رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں حزب اللہ کے نام پر یہاں ٹریننگ سینٹر کیوں کھولے جا رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسکواڈز کے نام پر بچوں اور جوانوں کو ٹریننگ کیوں دی جا رہی ہے؟ اداروں کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ میں کیا سوال کروں تم سے؟ میں کیا بات تم سے پوچھوں؟ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد عثمانی آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اداروں والوں، انتظامیہ والوں، ریاست والوں، میں اسلام آباد میں کھڑا ہوں اور اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کوئی کہانی قصہ نہیں سنانے لگا، میں تم سے کہنے لگا ہوں کل جس وقت ہمیں یہ خبر آئی تھی کہ جناب علامہ مسعود الرحمن عثمانی شہید ہو گئے، اس وقت پاکستان کے ہر چوک پر، ہر چوراہے پر ایک جلوس موجود تھا، نوجوان موجود تھے، وہ اس وقت وہاں موجود تھے، صرف ایک بات کرنے کی دیر تھی کہ اٹھنا نہیں، یہی بیٹھے رہنا۔ اور میں کراچی کے اس جلوس میں جو لاکھوں انسانوں پر مشتمل تھا، جب اس کے آغاز میں چلا مجھے یہ خبر مل گئی، ہمارا صبر سمجھو، ہماری ہمت سمجھو، ہماری حب وطنی سمجھو، پاکستان سے پیار سمجھو، پاکستان سے وفا سمجھو۔ ہم سمجھتے ہیں اس ملک میں ایک طبقہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں غیر ملکی ایجنسیاں اس ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتی ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم سمجھدار ہیں، ہمیں ہمارے اکابر نے بتایا اس ملک کو توڑنے کے لیے غیر ملکی ایجنسیوں نے گٹھ چھوڑ کر لیا ہے۔ ایران، موساد اور انڈیا نے ایک ہو کر اس ملک کو نقصان پہنچانے کا تیار کر لیا ہے۔ ہم ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا رہے ہیں، ہم اس منصوبے کو ناکام کر رہے ہیں، ہم اس منصوبے کو فیل کر رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں یہ غیر ملکی ایجنسیاں ہیں، افراتفری یہ پھیلانا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد میرا ساتھی سلیم کھتری شہید ہو گیا، اس کے بعد میرا ساتھی ارشاد شہید ہو گیا، اس کے بعد میرا ساتھی جناب سلیم شہید ہو گیا، 4 لوگ کراچی میں ان دنوں میں شہید ہوئے۔ تم کہتے ہو یہ افراتفری بنانا چاہتے، مچانا چاہتے، ملک میں بدامنی کرنا چاہتے۔ میرا سوال ہے ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے ہم ہی رہ گئے، ہمیں ہی مارا جائے گا، ہمیں ہی قتل کیا جائے گا، یہ قربانی ہم ہی دیں گے، یہ قربانی ہم ہی نے دینی ہے۔ امن ہمیں ہی عزیز ہے، ملک ہمیں ہی عزیز ہے، ملک سے ہمیں ہی پیار ہے، ملک سے ہمیں ہی وفا ہے، اوروں کو کیوں نہیں ہے؟ اداروں والوں تمہیں کیوں نہیں ہے؟ نکلتے کیوں نہیں ہو؟ پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ بے نقاب کیوں نہیں کرتے ہو؟ چہرے سے نقاب کو کیوں نہیں اتارتے ہو؟ کٹہرے میں کیوں نہیں لاتے ہو؟ حزب اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ زیربون بنانے والا کون ہے؟ فاتحیون بنانے والا کون ہے؟ شام جانے والا کون ہے؟ عراق جانے والے کون ہے؟ دہشت گردی کرنے والے کون ہے؟ قتل و قتال کرنے والے کون ہے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ حق نواز کا قاتل کون ہے؟ عیسار کا قاتل کون ہے؟ مختار کا قاتل کون ہے؟ اعظم طارق کا قاتل کون ہے؟ علی شیر حیدری کا قاتل کون ہے؟ یوسف ردھانی شہید کا قاتل کون ہے؟ شمسی شہید کا قاتل کون ہے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ ڈاکٹر عادل خان پر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ شہید کرنے والے کون ہیں؟ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے؟ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب پر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ اگر تم نہیں بتاتے، یہ تمہارے علم میں نہیں ہے، تم چھپانا چاہتے ہو۔ میں چھپنے چھپانے کا قائل نہیں ہوں، چھپنے چھپانے والے کو مانتا نہیں ہوں۔ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر میں تمہیں بتا رہا ہوں ان سب کے قاتل ایران میں موجود ہے، تہران میں موجود ہے، ایران میں موجود ہے، شیعہ کی صورت میں موجود ہے، تخریب کاروں کی صورت میں موجود ہے، تکفیریوں کی صورت میں موجود ہے، گلگت میں موجود ہے، پارا چندار میں موجود ہے، اسلام آباد میں موجود ہے، پنڈی میں موجود ہے۔ کیوں یہ نیٹ ورک نہیں پکڑا جاتا؟ کیوں اس نیٹ ورک پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، میں تو عمل کا دائی ہوں، میری قیادت تو عمل کی دائی ہے، یہی عمل کا تم ہم سے یہ ثبوت لینا چاہتے ہو، ہماری جانیں لینا چاہتے ہو، ہمارے جوان لینا چاہتے ہو، ہمارے لیڈر لینا چاہتے ہو۔ حق نواز سے لے کر آج عثمانی تک کتنے لوگ دیے، مگر صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ مجبور مت کرو، مجبور مت کرو۔ میرے دوست، میرے بھائی نعرہ لگا رہے تھے پارلیمنٹ جانا ہے،
میرے دوست بھائی نعرہ لگا رہے تھے پارلیمنٹ جانا ہے، میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں، لیکن میں خالی پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے دوست کہہ رہے تھے ہم نے پارلیمنٹ جانا ہے، جس پارلیمنٹ پہ تالا لگاؤ ہم اس پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہتے۔ ہاں ہم پارلیمنٹ میں جانا چاہتے مگر اعظم طارق کی طرح جانا چاہتے۔ کھلے گا دروازہ، ہوگی بات۔ جو نعرہ آپ نے چوک چوراہے پہ لگایا، نعرہ یہاں لگایا ہے، فیصلہ وہاں کرائیں گے۔ نعرہ یہاں لگائے، فیصلہ وہاں کریں گے۔ اس لیے ابھی اس پارلیمنٹ میں جائیں جس کا وزیر اعظم خود مہمان ہے، جسے خود نہیں پتا اس نے کب چلے جانا ہے، ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ یہ پارلیمنٹ ہمارا ہے، ایوان صدر ہمارا ہے، اسمبلیاں ہماری ہیں، ادارے ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، ہم ان کے ہیں، وطن ہمارا ہے، ہم وطن کے ہیں یا نہیں ہے؟ وطن کے ہو یا نہیں ہو؟ وطن کے ہو یا نہیں ہو؟ میں نے سوال اٹھایا وہ کہاں ہیں، انہیں گرفت میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ لیا جانا چاہیے، نہیں لیا جانا چاہیے؟ قائد محترم اعلان کریں گے، تاریخ دیں گے، وقت دیں گے، ہم اس وقت تک انتظار کریں گے، ہم خود کچھ نہیں کریں گے، انتظار کریں گے۔ جب وقت پورا ہو جائے گا پھر باری تمہاری ہوگی، پھر جواب دے تم ہوگے۔ ہم نے یہاں جناب ادریس شہید اور منیر شہید اور دیگر شہداء کے جنازے لیے، یہ بھی لیا۔ آپ مجمع کی تعداد دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ نے ہمت، جذبے اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اگلی بات، ہمارے نعرے سے لوگ پریشان ہیں۔ ایک نعرہ پہلا تھا جس سے لوگ پریشان ہیں، نئے نعرے کی گونج نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ میں اسلام آباد میں کھڑے ہو کے جنون کی حد میں آگے بڑھ کے نعرہ لگانے لگا ہوں، جواب آنا چاہیے۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ صحابہ 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 صحابہ۔ عثمانی تیرے سرانے کھڑے ہو کے آواز لگا رہے ہیں، صحابہ 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 صحابہ۔ عثمانی تیری ملاقات ہوگی، اس ملاقات میں کہہ دینا یہ صدائیں لگ رہی ہیں، صحابہ 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 صحابہ۔ دو باتیں چھوٹی چھوٹی۔ پہلی بات دشمنوں سے، میں نے ارباب اقتدار سے بات کر لی۔ پہلی بات دشمنوں سے، حق نواز سے لے کر عثمانی تک لوگ گئے، ان میں کمی آئی ہے، جذبات میں کمی آئی ہے۔ ہم تم پر اگر کوئی نرمی کرنا چاہیں بھی تمہاری حرکتیں نرمی ہونے دیتی نہیں۔ یہ جو کچھ آج سارا دن تم نے سنا یہ تمہاری قسمت میں ہے۔ شہادتیں تو ہمارا ورثہ ہے، پہلے بھی دیتے تھے پھر بھی دیتے رہیں گے۔ میری آخری بات آپ سے ہے، توجہ کے ساتھ سننا۔ علامہ عثمانی ایک فرد کا نام نہیں، ایک تاریخ کا نام ہے۔ علامہ عثمانی ایک شخص کا نام نہیں، ایک عہد کا نام ہے۔ علامہ عثمانی ایک فرد کا نام نہیں، ایک جماعت کا نام ہے۔ علامہ عثمانی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ نظم کا نام ہے، تنظیم کا نام ہے، جماعت کا نام ہے۔ آؤ عثمانی سے سبق سیکھتے ہیں۔ اختلاف بھی کیا، بات بھی کی، جواب بھی دیا، سوال بھی کیا، مگر کمرے میں کیا۔
جماعت سے کیا، قیادت کے ساتھ بیٹھ کر کیا، ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکل کر علیحدہ مسجد بنانے کی، علیحدہ اینٹ رکھنے کی، علیحدہ گروہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے تو آج اسلام آباد میں اول سے آخر ساری جماعت اعزاز دینے کے لیے آئیے۔ آئیے، بات کیجئے، گفتگو کیجئے، ڈائلاگ کیجئے، حکم بات کیجئے، مشورہ دیجئے، بات منوائیے، لیکن اندر بیٹھ کر، ساتھ بیٹھ کر، ساتھ رہ کر انشاءاللہ شہید کے خون کی قربانی سے ہم اپنی منزل پر پہنچ کر رہیں گے۔ کوئی طاقت، کوئی قوت ہمیں اپنے نظریے سے نہ کل ہٹا سکی تھی، نہ پھر ہٹا سکتی ہے۔